يا طالبا سبل العلوم وقاصدا لمناهج التقوى وركب حصان أخلص لربك واصدقن طلابه فهو المجيب يا أخ الإيمان واتبع مآل ذي بدع إلى خسران وتزودن نوافلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ایک بچی نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گی، والدین کے لیے اب کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کو کروائیں کہ آپ کی ہستی کون تھی اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور پھر یہ بات دوسرے نمبر پر بتائیں کہ ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر لازم ہے۔ یہ دو باتیں پہلے اس کو سمجھائیں، پھر تیسرے نمبر پر اس کو سمجھایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے انکار کرنا، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے تبتل کے بارے میں آپ سے کہا تھا، تو آپ نے رد کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ تبتل نہیں ہے اسلام میں۔ تبتل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بغیر رہنا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم خصی ہو جائیں، تو آپ نے اس سے بھی منع کر دیا تھا۔ تو بعض لوگ جو امہات کے پاس آئے تھے، آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو امہات المومنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات وغیرہ کے متعلق انہوں نے سوال کیا۔ بعض طرق میں نے پڑھا ہے کہ اس میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر شامل تھے۔ تو وہ سوالات یہی تھے کہ آپ کی عبادت کیا ہے، تو حدیث میں لفظ ہے کہ انہم تقالوہا، میں سمجھا یہ تو پھر کم ہے، مطلب ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ میں کھڑا رہوں گا، بلکہ میں روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، یعنی روزانہ ہی روزہ رکھوں گا۔ اور کسی نے کہا کہ میں رات بھر قیام کروں گا اور کبھی آرام نہیں کروں گا۔ اور کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بلکہ شادی کے ساتھ بندہ مگن ہو جاتا ہے، بیوی کے حقوق واجبات سارے ادا کرو، یہ وہ، تو میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان سب نے یہ کہا کہ ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد نیک تھا، اور وہ مقصد نیک کیا تھا کہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ کو معلوم ہوا، تو آپ نے ان کو بلایا اور پھر ڈانٹا۔ آپ نے کہا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا نکاح میرا طریقہ ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے اس سے روگردانی اختیار کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ جوگیوں کا، صوفیوں کا وہ دین نہیں ہے، اس کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یہ میں نے سنا ہے کہ بعض جو پسماندہ ایریاز ہیں وہاں بعض لوگ بچیوں کی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں۔ قرآن سے شادی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری زندگی بس قرآن سے اپنا تعلق رکھے، شادی نہ کرے۔ غلط چیز ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلائیں۔ ہمارے ہاں نوجوان نسل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعارف نہیں ہے، تو پہلے مقام آپ کا بتلایا جائے کہ آپ کون سی ہستی ہیں، اور پھر بتایا جائے کہ آپ کی اطاعت کس قدر لازم ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائی جائے۔ تو انشاءاللہ چوتھے نمبر پر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ والد کی جو دعا ہے یا بد دعا ہے، دونوں طرح کے لفظ آتے ہیں حدیث میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، رد نہیں ہوتی۔ ماں کی دعا کا تو ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن باپ کی دعا کا آتا ہے کہ وہ رد نہیں ہوتی۔ تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا بھی کرے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔